بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹل ڈیبیٹ. میں ہوں رشید ملک. اہم خبروں کے جائزے اور تبصرے کے ساتھ میں ہوں رب نواز باجوہ. تو ناظرین جانتے ہیں رشید ملک صاحب سے کیا اہم خبریں ہیں. جی ملک صاحب. باجوہ صاحب، یہ امریکی ایک اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، بڑا معتبر اخبار ہے. جی ہاں. اس نے ایک خبر شائع کیا بھارت کے حوالے سے اور تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے. جی بھارت جو سیکولر ہے، بڑا جمہوریت پسند ملک ہوں، یہ دعویٰ لارجسٹ ڈیموکریسی کے دعوے دار، اس کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. جی پوری رپورٹ تو آپ پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اچھا جی. اس نے بڑے ثبوتوں کے ساتھ یہ شائع کی ہے سٹوری. اور سٹوری کیا ہے کہ بھارت جناب پوری دنیا میں، پاکستان سمیت، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث پایا گیا. ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں. بطور ریاست یہ کتنی بڑی بات ہے. بدنام زمانہ ان کی وہ ایجنسی جو رہا ہے، بدنام زمانہ دنیا بھر میں رنگے ہوئے خون ہاتھ ہیں اس کے خون سے، لوگوں کے بے گناہ معصوم لوگوں کے. بہت سارے پاکستانیوں کا انہوں نے خون کیا ہے پچھلے کئی سالوں میں. یہاں پہ بم دھماکوں کی صورت میں افغانستان سے کبھی انٹر ہوتے تھے، کبھی ایران سے ہوئے. کلبھوشن یادیو ایک ان کا بدترین انسان جس نے یہاں پہ اتنی بڑی ہلاکتیں کی پاکستان میں. باجوہ صاحب یہ سٹوری میں انہوں نے بالکل کھل کے ان کی راہ کو اجرتی قاتل قرار دیا ہے. زبردست. اور اجرتی قاتلوں کے ذریعے انہوں نے بالکل بڑا واضح طور پہ لکھ دیا ہے. اب اس میں کیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ناصر الدین حقانی سمیت 6 افراد کی ٹارگٹ اور اس رپورٹ میں ان کے حوالے دیے ہیں. جی سر، یہ 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ. بھارت نے قاتلوں کو جو اس کام کا معاوضہ دیا ہے، اچھا اس کے لیے بھی انہوں نے قوانین کی دھجیاں بکھیر دی. ہنڈی اور حوالہ اس کے ذریعے ادائیگیاں کی ہیں. یہ بھارت کی جو وہاں کی حکومتیں ہیں ان کا یہ ایک وتیرہ ہے. پہلے جو بات پاکستان کرتا تھا دیگر ہمسائے ملک بھارت کے کرتے تھے. آج وہ واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے اخبار نے دنیا میں نکارہ بجا کے یہ باتیں بتائی ہیں کہ پاکستان جو پچھلی کئی دہائیوں سے اس بات پہ برملا بارہا دنیا کی توجہ مبذول کراتا تھا، آج پوری دنیا خود اس طرف متوجہ ہو گئی. سر نکارہ کیا بجایا اس نے ڈنڈورا پیٹا ہے. ڈنڈورا اور چیخ کے لوگوں کو بتا دیا ہے. یہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ بڑا جی وہ سیکولر اور بڑا جمہوری، اور ایک طرف یہ غریب ملک ہے، اس کے بہت سارے کام وہاں پہ ہونے والے ہیں، بہت ساری بنیادی سہولتیں بھارت کے بہت سارے حصے میں نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف یہ مکروہ کردار پیسے اپنے فنڈ جو ہیں اپنے لوگوں کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ اٹھا کے تو دنیا میں لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے کر رہا ہے. تو اس سے بڑا تو تاریخ میں گندا کردار کسی قوم کا ہو نہیں سکتا، کسی حکومت کا، کسی بالکل آپ نے بجا فرمایا. لیکن یہ سٹوری کی ذرا اگلی تفصیل تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ضروری ہے. دیکھیں جی، یہ سیکولر جمہوریت پسند یہ وہ وہاں سکھ اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں. خالصتان ان کے لیے خالصتان کی تحریک چلا رہے ہیں. جی ہاں. کینیڈا میں قتل کروایا جی خالصتان کے مطالبہ کرنے والے لیڈر کو. امریکہ میں ٹارگٹ کلنگ کروائی اور اس پہ کینیڈا نے بڑا سخت ریئیکشن بھی دیا. اس سارے آپریشن کی جو ہے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں. دیکھیں اخبار نے بڑی تفصیل سے سٹوری چھاپی ہے جی ہاں، جس کو آپ کیسے مسترد کر سکتے ہیں. سچ تو سچ ہے نا. ہاں جی. راہ کا افسر پرکاش یادیو نیو یارک میں سکھ رہنما کے قتل کے لیے ہدایات جاری کرتا ہے. یہ سٹوری میں آپ دیکھیں، یہ معمولی بات ہے کہ ایک ایسے آپریشن کو بے نقاب کرنا، اس افسر کا نام تک شائع کر دیے. اب بھارت کس منہ سے اس کو ڈینائی کرے گا؟ پاکستانی شہریوں کو جنہیں قتل کروایا گیا، ٹارگٹ کلنگ کروائی گئی ہے، ان میں جناب محمد ریاض، مولانا شاہ عبد اللطیف کی ٹارگٹ کلنگ کرائی گئی. شواہد سامنے آ چکے ہیں. اور یہ
तेज़ी इसमें कब आई है? बाजवा साहब, मोदी का दूसरा दौर, बेरहमाना दौर, मोदी को कसाई कहते हैं वहाँ पे। मोदी तो मशहूर है ना जी, उसकी तो एक सोच है। ये कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं उसके दूसरे दौर में। अच्छा, एक रिपोर्ट जनाब और इसमें मैं उसका भी कर दूं कि भारत की जो राह है ना जी, इसने इस्लामाबाद में एक बेकरी के बाहर 2013 में किराए के कातलों से फायरिंग करवाई, टारगेट किलिंग करवाई, जिसमें बहुत ही मजहबी बड़ा पोलाइट शख्स एक नासरुद्दीन हक्कानी मजहबी रहनुमा, उसको टारगेट किया, कत्ल कर दिया। ये है जी भारत की, ये जो आज वाशिंगटन पोस्ट ने यही जो चेहरे का नकाब नोच के उतारा है जी, जो किरदार होता है ना, इसी से कौमों की अपनी तबाही के वो सामान तैयार करती हैं। जो लोग इंसानी असूलों पे यकीन रखते हैं, जो लोग दुनिया में अमन के ख़्वाह हैं, उनकी खुशहाली और उनकी ज़िंदगियों में बड़ी बेहतरी होती है। भारत को और भारत के ख़ास कर अवाम को अपनी इस तरह की हुकूमतों का घिनौना किरदार जो है उसे उस पे उन्हें रद्द-ए-अमल देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया को भी अब पूरी तरह से इस बेनकाब हुए मुल्क की बाकायदा से प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए, जिससे इसके ख़िलाफ़ कोई अमली इक़दाम हो। जी, आगे कोई अहम क्या चीज़? बाजवा साहब, बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, ये आपके भी इल्म में है, हमने इस पे पहले भी एक तबसरा किया था, लेकिन उसकी तफसीलात के साथ ये जी हाँ, यूनान और लीबिया में कश्ती हादसे के 2 वाक़यात यके बाद दीगरे हुए। ये तो बदकिस्मती है कि लोग रोज़गार के चक्कर में अपनी जानों का ख़तरा ले लेते हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे नौजवान अभी वो अवाइल उम्री में होते हैं और अपनी वो जाके जो है ना मौत का शिकार हो जाते हैं। राबनवाज साहब मौत का शिकार हो गए। अब अगला एपिसोड जो है, जी हाँ, अच्छा, ये इंसानी स्मगलिंग का वाक़या और इस पे वफाकी तहकीकाती इदारा है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन, उसकी ज़िम्मेदारी होती है ऐसी इमिग्रेशन के ऊपर नज़र रखना और ऐसे वो मालूमात लेना। ये मुलव्वस पाए गए हैं। अब FIA के लिए भी जो उनका ये DG शीजी है, मैंने राब्ते की भी कोशिश की लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, तो उन्होंने FIA के तकरीबन 13 अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाए हैं। खुद एजेंसी ने जी, उसमें रैकेटिंग जहाँ तक पहुँच चुकी जी है जी कि जी जी इस तरह के अदारे के अंदर लोग थे और अदारे ने अंदर एक्शन से करके और सर पैसे लेते हैं। ये बाजार बनाया हुआ अदारा तो नहीं रह गया ना FIA सर, उसको एक मंडी बदकिस्मती एक है कि दुकानदारी अदारे में बना इस दी। तरह के लोग होते और हैं। इन काले करतूतों के काले चेहरों के साथ 35 से ज़्यादा लोग जो हैं, 35 के करीब लोग, इनके जो FIA के एहलकार हैं उनको नौकरियों से फारिग कर दिया है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त कदम हुआ ना, बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन बात ये है सर, चोरों को ये ऐसे बड़ी डकैतों अहम को पेशरफ्त हुई है जो कि अपनी मुलाजमत के धोखे में इस स्मगलिंग में मुलव्वस थे या इस पे एक्शन नहीं कर रहे थे। दोनों सूरतें होंगी ना जी। लेकिन सर बात ये है, अहम चीज़ जो है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जानना चाहिए लोगों को कि ये इतनी बड़ी हरारकी है, MD है, DG है, उनका डिप्टी DG है और डायरेक्टर हैं, उनकी नाक के नीचे ये इंसानी स्मगलर के इतने बड़े वाक़े आ एक्शन लिया ना और सामने आया। अच्छा, इसमें जनाब उन्होंने एक्शन लिया, ये मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, बड़ा अच्छा काम किया DG साहब ने, हम सराहते हैं, लेकिन उन्हें टाइम निकालना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाले अदारे हैं जैसे हम सरकारी मीडिया से तो खास उनको तफसीलात से आगाह करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा लोगों को पता चले। कोताही ये हमारे हमने जो काम करना है उन्हीं के काम को हाईलाइट करना। 4 इंस्पेक्टर हैं जी, अच्छा जी, जो मुलव्वस थे, जिनको नौकरियों से फारिग किया है, और 10 सब इंस्पेक्टर हैं, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, 5 हेड कांस्टेबल हैं और 4 कांस्टेबल हैं जो इस घिनौने इंसानी स्मगलिंग के धंधे में मुलव्वस से पूरी तरह और ये एजेंटों के साथ मिले हुए थे। जबकि तनख्वाहें भी मिल रही हों तो फिर ये हराम का पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों की जानों से खेलना, तो ये तो सिर्फ नौकरियों से फारिग नहीं होने चाहिए, इनके ख़िलाफ़ तो बाकायदा जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ख़िलाफ़ पूरा कानूनी निज़ाम जो है
اس کے مطابق ان کو سزائیں اچھی بھی خاصی دینی چاہیے۔ تنخواہیں باجوہ صاحب یہ ایف آئی اے کے لوگوں کی مجھے پتہ ہے، لوگ ڈیپوٹیشن پہ دوسرے اداروں سے جاتے ہیں، اس اب میں بڑے شوق سے لوگ اس لیے جاتے ہیں، تنخواہیں اچھی ہیں وہاں پہ۔ میں جانا پسند اچھا کرتے جی، ہیں۔ اسی وہاں خبر ایک کے بڑا- اندر ہے یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں مر جاتے ہیں لوگ، لوگوں کو صبر نہیں آتا جب تک وہ ان کی لاشیں نہیں ملتی، کم از کم ڈیڈ باڈی تو پھر آخری ایک ہوتا ہے سکون لیکن حاصل ایک کرنے اس کی میں خواہش۔ تھوڑی سی جو وہاں پہ چلی ہے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے آفیشلز نے 4 پاکستانیوں کی مزید 4 پاکستانیوں کی جو نعشیں ہیں نا جی، وہ بازیاب ہو گئی ہیں، اور اس میں جو 13 سالہ ایک بچہ ہے، اگر آپ اس کی داستان پڑھیں بہت ہی تو افسوس، بڑا افسوسناک ہے، بہت ہی وہ افسوسناک ہے یہ سارا عمل ملک صاحب کے۔ ہم لوگ روزگار کے بجائے اپنے ملک میں یا پھر دنیا میں بھی کہیں جانا ہو تو لیگل طریقے سے جا کے روزگار کے ذریعے ڈھونڈ کے اپنی روزی کو تلاش کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایسی دیکھیں غلط ان بے حرکت رحموں کی جائے۔ نے 13 سالہ بچہ عابد ہے، جی ہاں، اس کو بھی بینٹ چڑھا دیا اپنی لالچ کے، اپنی ہوس کے، وہ وہاں ڈوب گیا کشتی کے حادثے میں، اس کی لاش جو ہے وہ گاؤں ہے اس کا بھائی جی ہاں، مورے کے ججا ہوں، وہاں پہنچی ہے، کوہرام مچا ہوا تھا ظاہر ہے وہاں، ایسے لگ رہا تھا جیسے قیامت برپا ہو گئی، قیامت سغرا برپا ہو گئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور کسی یہ کی میں کہتا ہوں اللہ نوکریوں تعالیٰ سے سب فارغ کے- کرنا، ان کو موت کی سزا دینی چاہیے، یہ جو انسانی سمگلنگ میں ایجنٹ ملوث ہیں، ملک بھائی صاحب کے لوگ اس میں سارے لوگ ہی ایک سب کو اپنی اپنی سطح پہ کردار ادا کرنا چاہیے، اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے، فیملیز کو بھی، ان کے پیرنٹس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس لالچ میں نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا ایسے چلا جائے گا۔ تو اس میں یہ ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ کیا خبر لیکن ہے باجوہ جی؟ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں، ماؤں کے لال ڈوب جاتے ہیں، تو پھر بھی لالچ ختم نہیں ہوتا ملک صاحب، لالچ ختم بدقسمتی نہیں یہ ہوتا، ہے، تب یہ ادارے حرکت میں آتے ہیں، یہ پہلے سے کیوں نہیں ہے حرکت میں؟ ادارے اپنی جگہ حرکت میں واقعات آنا ہونے چاہیے، سے روکا جائے، واقعات ہونے سے روکنا چاہیے، بلکہ اپنے بندے اس میں انگیج کر کے ایسے ریکٹس کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ انوالو کر دیں کہ لیں جی یہ بھی جانا چاہ رہے ہیں جی آپ دیر آئے تو درست آئے، ایف آئی اے نے مطلب اس پہ جو خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی ہے نا جی، بڑا اس میں تو یہ بڑے لوگ بڑے سنگین انتہائی مطلوب انسانی سمگلر جو ہیں، محمد ارشد وہاں پہ اس کو بھی گرفتار کیا ہے، ہاں جی، ایک اس میں سہیب علی حشمت، ہاں ہاں ہاں، احمد نواز، ذوالفقار، مظہر خان اور منشا کو اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے، اور اسی طرح سرگودا فیصل آباد سے بھی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ چلیں شکر ہے کہ اس واقعے کے بعد ہی آ جائیں اور آئندہ ہی رک جائیں، تب بھی ایک ہم سمجھیں گے کہ بڑی کامیابی۔ بلکہ لیبیا کے جو حادثہ تھا جی، اس میں بھی بتاتا چلوں کہ 5 افراد کی شناخت ہوئی ہے، اس میں حاجی احمد، محمد آدم، محمد سفیان، رحمان علی اور محمد عبداللہ شامل ہیں۔ باجوہ صاحب یہ تو غمناک خبر ہے کہ یونان میں حادثہ میں جو تھے وہ لوگ، تعداد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے جی، اور یہ دیکھیں کہ یہ بڑی صفاقی ہے۔ میں تو باجوہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ صفاقی نہیں ہے؟ یہ انتہا ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے فیملیز کو، ان خاندانوں کو، غمزدہ خاندانوں کو۔ کوئی اور ٹیکنالوجی کی خبر بتائیں ملک صاحب، یہ تو اب افسردہ ہی کر دیا ٹیکنالوجی آپ کی نے۔ بڑی اچھی جی، تلخ خیز، یہ بھی بڑی تلخ خیز خبر ہے، دنیا بدلنے جا رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ یہ یونان کے جزیرہ نا جی، گیراڈوس سے یہ نعشیں ملی تھیں اور انہیں اب ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے، جنہیں ہمارے سفارت خانے کے لوگ جو ہیں، حکام جو ہیں، وہ پاکستان منتقل کرنے کے اقدامات کوشش کر رہے ہیں، مطلب اس میں کر رہے ہیں۔ تو آتے ہیں جی، یہ اپنا ٹیکنالوجی کی جو خبر ہے، آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیٹ کا، ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹر کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور یہ تو اب کن فیکون کا دور ہے جی، تو جو یہ لوگوں نے جناب سوچنا کہنا ہے اور ہو جانا ہے، وہ اتنی یہ فاسٹ چیزیں ہو رہی ہیں دنیا ماضی کے میں مقابلے یہ میں۔ 2 کمپنیاں عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، حرکتیں نہیں کام کر رہی ہیں، تجربات کے بعد وہ عملی اس پہ ان کی روشنی میں جو چیزیں چیزیں آسان کر رہی ہیں۔ ایک ہے جی ٹیسلا، اچھا جی، اور دوسری ہے اسپیس ایکس۔ ہوں، اب انہوں نے جو کام کیا ہے باجوہ صاحب، موبائل فون جو ہیں وہ سگنل کے بغیر، سگنل کا تعلق، ٹاور شاور ختم، یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ ہم اور لوگ تو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، نئی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے تحت وہ متعارف کروا رہے ہیں۔
اگلے کچھ روز میں لوگوں کے ہاتھ میں یہ موبائل ہوں گے. وطن عزیز میں تو یہ جو ایشو ہے سگنلز کا، اس سے ہمارے بہت سارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، بہت ساری اسٹڈی متاثر ہو رہی ہے، بہت ساری زندگیاں لوگوں کی خراب ہو رہی ہیں. جہاں پہ کام کی بات آتی ہے وہاں سے سگنل ختم ہو جاتے ہیں. اور باجوہ صاحب یہ دیکھیں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے. الحمدللہ. اور کئی صفحات پر شامل اس پہ وہ انہوں نے رپورٹیں جاری کی ہیں. ہمارے یہاں سنگل کالم ایک ڈبی جیسی خبر لگا کے ہم نے جان چھڑائی ہے. وہ اس لیے کہ ہم ٹیکنالوجی شاہی وہ سمجھتے ہی نہیں ہے جی. ہم تو چونکہ دیکھیں بات یہ دستاویزات سے اور ٹیکنالوجی سے نا پتہ نہیں وائڈ کرتے ہیں اس خطے میں. یہ ہمارا ایک پرانا بدقسمتی سے طریقہ رہا ہے، لیکن نئی جنریشن تو خیر کافی ایکوپڈ ہے ان ہماری کو حدود و قیود ہے نا جی. سمجھا کریں باجوہ صاحب، آپ کہتے ہیں بولیں آپ. اچھا جی، یوکرین کے ایک کمپنی ہے موبائل آپریٹر، جی ہاں، کائیو اسٹار. ہاں ہاں، اس نے اس ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے نا جی آپ سروس لانچ کرنے کے لیے اسٹار لنک کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. زبردست. اگلے کچھ روز میں لوگوں کی سگنل سے جو بات ہو رہی تھی اس کی بریک سے جان چھوٹ جائے گی. پر اتنا ہمیں فوری طور پہ خوش ہونے کی بات تو اتنی سی ہے کہ یہ آ گئی ہے ٹیکنالوجی. ہاں جی. لیکن یہ ہمارے تک پہنچتے وقت ٹائم تو لگے گا نا جی. اچھا، اس ٹیکنالوجی کو انہوں نے نام دیا ہے ڈائریکٹ ٹو موبائل. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس میں جو ہمارے پہلے سے موجود موبائل فونز ہیں، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ انہی کو اس میں یوز کر لیا جائے گا. ہاں جی، کوئی لمبی چوڑے ہمیں نئے سیٹ اس کے لیے نہیں خریدنے پڑیں گے. جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے نا جی، اس کو کارآمد قرار دیا ہے اس کے لیے. وہ آپ کو کوئی چیز تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بڑی بات یہ ہے. ہاں جی. تو یہ جو ٹاور کا کردار ختم کیا نا جی، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں جی ہاں کہ کیا ایسی چیز ہے. انہوں نے سر سیٹلائٹ میں جو اپنے وہ سیٹلائٹ چھوڑے ہیں اس میں موڈیم نصب کیے ہیں جو ٹاور کی ضرورت جو چیز ہے وہ اس کو پوری بہت اعلیٰ بات ہے. بہت ہی یہ خوشی کی خبر ہے ناظرین کہ موبائل فون جو اب ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ ہیں، ان میں جو سگنلز کے پرابلم آ رہے ہیں ان سے جلد جان چھوٹ جائے گی آنے والے دنوں میں. 2 لائن کی ایک چھوٹی سی خبر اگر آپ وقت ہے. جی ضرور. اچھا، یہ خبر بڑی خوشائند، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خبر ہے. اس کو اس لیے 10 سال سے زائد عمر کے جو بچے ہیں نا سر، ان کے لیے ایک نیا ویب فارم جاری کیا جا رہا ہے جس میں سیکیورٹی فیچر شامل کیے گئے ہیں. اچھا جی. پہلے والا جو دیسی قسم کا فارم تھا نہیں تھا وہ جس میں پہلے والے میں ملک صاحب یہ اتنا بڑا پرابلم تھا کہ آپ کے اردو انگریزی کے سپیلنگ جو تھے وہ بھی ڈیفرنٹ اس میں آنے والے دنوں میں آ کے اب اس میں آسانیاں بھی پیدا کی گئی ہیں. اور اس کو سیکیورٹی فیچر جو ہے نا وہ ایک فارم اس کا بنایا گیا ہے، شامل کیے گئے ہیں. فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ 10 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے. اچھا، اس سے ہوگا کیا؟ یہ سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں. نہیں، ظاہر ہے اس میں ہوگا یہ کہ بچوں کی جو یہ ایک شناخت نہیں ہو پاتی تھی یا بعد میں بارہا نام چینج ہو جاتے تھے، کہیں ڈگریوں میں نام چینج، کہیں ان کے پاسپورٹس میں پرابلم، اور وہ اب فنگر پرنٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کانٹیکٹ جو لینس کی وہ چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہوگی اور اس میں شناختی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو خدا نہ خواستہ مختلف حالات سے گزرتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑا اچھا کام ہے. یہ پروسیس جو ہے نا بڑا مزے کا. ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی چینج کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے شناختی کارڈ وہ سادہ ہاتھ سے بنے شناختی کارڈ بنتے تھے، اس میں لکھا ہوتا تھا شناختی علامت، اور پھر وہ لکھا ہوتا تھا کہیں جسم کے کسی حصے پہ کوئی تل کا نشان. اب اس سے شناخت ہوا کرتی تھی. اور اب تو بڑی یہ موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی سے ایسا مسلمہ طریقہ کار ہے باجوہ صاحب. ہمارے جو انگوٹھے یا انگلیوں کی پورے ہیں ان کی جو وہ کسی دوسرے انسان سے میچ ہی نہیں ہوتی. 6.5 ارب کی آبادی. دیکھیے ہم اتنے سادہ لوگ ہیں، ہمیں قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، تو ہم نے غور ہی نہیں کیا. ہم نے غور ہی نہیں کیا. اتنی صدیاں گزر گئی. سب کچھ بول رہا ہے جی اب. تو یہ باجوہ صاحب زبردست ہو گیا. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.